بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، عبد الرحمن الناصر بدین اللہ یعنی تیسرا عبد الرحمن الثالث جو ہے اس کی ڈیٹیل کے بارے میں پڑھے ہیں. اس نے اندلس میں کس طرح حکومت قائم کی ہے، یا مسلمانوں نے جو اندلس میں حکومت قائم کی تھی ان میں سے کون کون سے لوگ ہیں. تو اس میں سے عبد الرحمن الناصر بدین اللہ تیسرا ایسا بندہ ہے جس نے وہاں پہ حکومت قائم کی ہے. پھر اس کے بعد اندلس کے دیگر حکمرانوں میں سے ایک نام آتا ہے یوسف ابن تاشفین. یہ المرابطین سے ہیں. المرابطین کے 5 حکمران گزرے ہوئے ہیں، جس میں سے سب سے اہم کردار اور سب سے بڑھ کر حصہ لینے والے یا سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والے یوسف ابن تاشفین ہیں، جنہوں نے اندلس کو ایک نیا عزم اور اندلس کو ایک نیا سرنو منظم کر لیا اور صحیح طریقے سے اپنی حکمرانی کو آگے لے کر چلے گئے. یوسف ابن تاشفین جو ہے صحرائے افریقہ سے ہیں. سب سے پہلے اس کا تعارف اور تخنشین ذکر کرتے ہیں. تعارف اور تخنشین. یوسف ابن تاشفین جو ہے وہ صحرائے افریقہ سے ہے. صحرائے افریقہ. طاقتور قبیلہ لیمتونہ سے اس کا تعلق ہے. قبیلہ لیمتونہ، قبیلہ لیمتونہ سے اس کا تعلق ہے. اس قبیلے کے لوگ طاقتور اور عورتیں خوبصورت اور مرد جو تھے دراز قد والے. مردوں کا قد دراز تھا، عورتیں بہت خوبصورت تھی. طاقتور اور جنگجو قوم تھا. طاقتور اور جنگجو قوم تھا. اس کا ایک شاخ جدالہ بھی ہے. اس کا ایک شاخ جدالہ بھی ہے. جدالہ یہ اس کا شاخ ہے. اچھا، یہ لوگ بہت ذہین اور وہاں کے مقامی زبان بھی سیکھنے والے تھے. اس قبیلے کے لوگ ذہین، قابل لوگ تھے، ذہین لوگ تھے. ہر بات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے والے لوگ تھے. ہر قبیلے کے لیے سردار منتخب ہونا پڑا. سردار کا انتخاب، قبیلوں کے سردار کا انتخاب ہونے لگا تو اس میں سے یہ انتخاب کرتا تھا عبداللہ، اور اس میں سے انتخاب ہوا کس بندے کا؟ ابو بکر نامی کا. اب یہ ابو بکر نامی بندہ جو ہے اس کا انتخاب ہوا سرداری کے لیے، خلافت کے لیے نامزد ہوا. لیکن اس نے ابو بکر نے اپنے بھتیجے یوسف ابن تاشفین کو منتخب کر لیا. یوسف ابن تاشفین کو منتخب کر لیا ابو بکر نے. اسی طرح حکومت اور تخت نشینی جو ہے یوسف ابن تاشفین کو آئی ہے اپنے چاچا کی طرف سے. چاچا اس کا کون ہے؟ ابو بکر. تو یہ اس کا تعارف تھا اور اس کا حکومت کے انتخاب کا سلسلہ تھا.
پھر اس کے بعد ہے اندلس میں آمد. اندلس میں کیسے آئے؟ علماء سب یوسف بن تاشفین کے لیے چلے آئے. کہاں سے؟ غرناطہ سے، قرطبہ سے اور اشبیلہ سے. ان تینوں جگہوں سے علماء آئے ہیں. کس کے لیے؟ یوسف بن تاشفین کے لیے. یہ تینوں جو مطلب لوگ آتے تھے یوسف بن تاشفین کو اپنے پاس وہ کرنے کے لیے. اور یوسف بن تاشفین نے اپنا مرکز جو رکھا تھا وہ رکھا تھا کیا؟ مراکش، جو آج کل بھی ہے. اور مراکش بڑا قیمتی جگہ بھی ہے. اور مراکش کے لوگ آج بھی دراصل اور عورتیں بہت خوبصورت ہیں. مراکش یہ یوسف بن تاشفین کی دارالحکومت کا یا دارالحکمرانی کا مرکز بھی رہا ہے. اچھا، یوسف بن تاشفین کے دور میں المونس، الفانسو، ظالم، عیسائی حکمران نام جو تھا الفانسو نے مسلمانوں پر یا دیگر قوموں پر بہت ظالم جو ہیں وہ ڈھائے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ظلم کرتے رہے. اسی وجہ سے یوسف بن تاشفین نے مظلوموں کی مدد کے لیے کی. پھر الفانسو کے ساتھ یوسف بن تاشفین نے جنگ کا سلسلہ قائم کر دیا. اسی لیے اندلس، کیونکہ یوسف بن تاشفین مراکش میں تھا، اس نے اندلس کا رخ کر لیا. اب الفانسو کو ختم کرنے کے لیے یا الفانسو سے اپنے مسلمان مظلوموں کو رہا کرنے کے لیے یوسف بن تاشفین نے اندلس میں اپنی حکومت قائم کی. اور وہاں پہ اس کی جگہ پہ قائم ہو گیا. الفانسو ششم نے حصن اللیل کا محاصرہ کیا. اس کا محاصرہ کیا. اب تمام عیسائی حکمران الفانسو کی مدد کے لیے اکٹھے ہو گئے اور پھر سے اکٹھے ہو گئے اور پھر سے
मुसलमानों को उंगलियों से निकाला गया। जब ये तमाम लोगों को, मुसलमानों को उंगलियों से निकाल रहे थे, इस दौरान यूसुफ बिन ताशफीन जो है उनको पता चला, तो अपनी मजलूम भाइयों की मदद के लिए यूसुफ बिन ताशफीन उंगलियों में पहुंचा। फिर इसी दौरान जंग ज़लाक़ा भी हुआ। जंग ज़लाक़ा यूसुफ बिन ताशफीन ने अल्फांसो को खत भेजा कि आप क्या कर लें, इस्लाम कबूल कर लें। या जिज़्या दे दे। लेकिन अल्फांसो ने ये खत पढ़ दिया और इसका तौहीनमेज़ जवाब देकर यूसुफ बिन ताशफीन को ललकारा और कहा कि मैं शैतान, फरिश्तों से, इंसान से, देवताओं से, बुतों से लड़ता हूँ, तो यूसुफ बिन ताशफीन मेरे सामने क्या है। सही, या मराबितीन जो कौम है, तो ये मराबितीन मेरे क्या बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए उसने इनकार कर दिया और अल्फांसो ने सोमवार के दिन, शॉर्टकट में पीर के दिन जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन गद्दारी जाहिर करके जुम्मे के दिन हमला किया। जुम्मे के नमाज में हमला किया। फिर यूसुफ बिन ताशफीन ने अल्फांसो का भरपूर जवाब दे दिया। हमले का जवाब। फिर इसी दौरान ये अल्फांसो जो है वो भाग निकला और उसका 3000 लश्कर या 3000 उसके फौजी जो थे वो मारे गए। 3000 फौजी इसके मारे गए और खुद भी जख्मी हुआ और अपने आप को किसी और जगह पे छुपा लिया। तो यूसुफ बिन ताशफीन अभी जंग में मसरूफ है कि उसके बेटे की मौत की खबर आई। तो यूसुफ बिन ताशफीन इसी जगह से फिर अपने वापस आता है मराकश की तरफ उंदलुस से, और फिर इन लोगों को पता चलता है कि ये तो मुसलमानों का लीडर जो था, वो सरबराह जो था, वो अपने बेटे की मौत की खातिर चला गया है। तो इसीलिए दोबारा हमले किए। अब दोबारा हमलों के लिए जब इन्हें पता चला तो यूसुफ बिन ताशफीन वापस आ चुका था और उसने हमलों का फिर से जवाब दे दिया। और इसी तरह जंग ज़लाक़ा ये 1086 ईस्वी में वाक़ई हुई है। जंग ज़लाक़ा, इसका नाम ज़लाक़ा भी इसलिए रखा गया है कि 2 दफ़ा मुसलमानों ने इस पर हमला किया है और हमले की जवाबी कार्रवाई में इनके तमाम फौजी ज़खायर
یوسف ابن تاشفین نے ان کی تمام فوجی ذخائر جو ہے وہ جلائے تھے، اسی لیے اس جنگ کا نام بھی جنگ زلاقہ ہے۔ تو دوبارہ بھی یوسف ابن تاشفین دوبارہ آیا اور ان لوگوں کا خاتمہ کیا ہے، اور 1095 میں دوبارہ اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ 1095 عیسوی میں دوبارہ آیا۔ یہ جنگ زلاقہ کا تھوڑا سا خلاصہ تھا۔ اب اس کے بعد یوسف ابن تاشفین کا یوسف ابن تاشفین کی موت کا خبر بھی پہنچا۔ یوسف ابن تاشفین کی وفات کی خبر پھیلی گئی 1106 عیسوی میں۔ سو سال کی عمر، میں اس کی وفات ہوئی ہے 1106 عیسوی میں۔ یہاں تک تو المرابطین کا دور تھا۔ پھر اس کے بعد موحدین کی دور آتا ہے۔ موحدین کا دور پھر آتا ہے۔ مرابطین شروع سے بڑے بہادر جنگجو اور جفاکش محنتی لوگ تھے، مشکلات کا مقابلہ خواندہ پیشانی سے کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم الشان کامیابیاں اندلس میں یا دیگر علاقوں میں افریقے میں ان کو کامیابیاں عطا ہوئی ہیں۔ عربوں کی طرح ان کا بھی بڑا شان اور شوکت تھا، لیکن ختم کیا ہے کس چیز نے؟ ختم کیا ہے ان کو بھی عیش و عشرت نے۔ عیش و عشرت نے ان کو ختم کر رکھا ہے۔ پھر مرابطین جو ہے ہر جگہ پہ خوف اور اعتقاد، ضعیف الاعتقاد ہونے پڑ گئے اس عیش و عشرت کی وجہ سے، اور ہر چیز سے ڈرنے لگے، اسی لیے ان کا دور جو ہے وہ دھیرے دھیرے کمزور ہونے پڑتا۔ پھر اسی دوران محمد ابن تومرت جو ہے اس نے ایک مسجد میں شراب لگائی اور اس کے سامنے اپنی کتابوں کا دیگر چیزوں کا مطالعہ کرتے رہے، اور یہاں چھوٹا سا حلقہ تھا، بہت کم لوگ تھے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ حلقہ بڑھتا گیا، آخر میں وہ تحریک کی مانند چلا، اور یہی تحریک دھیرے دھیرے جو ہے طاقت بنتی گئی، اور اس تحریک کا نام پھر کیا ہوا؟ موحدین۔ اس موحدین کی تحریک جو ہے یہ شروع ہوئی ہے 1087 سے ان کا دور حکومت 1087 سے 1130 عیسوی تک ہے۔ دھیرے دھیرے وہ موحدین کی طاقت موحدین کی قوت دھیرے دھیرے جو ہے کمزوری کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور کمزور کر کے
مرابطین کو کمزور کر کے وہ تحریک ان کی جو ہے وہ ختم کر رکھی. اب پھر اس کی وفات کے بعد محمد ابن تومر کی وفات کے بعد اب اس کی وفات کے بعد پھر دوبارہ اس میں دوست عبد المومن ابن علی اس کا دوست ہے مومن علی. اس نے وزارت سنبھالی. اس کا تعلق بربروں کے قبیلہ سے تھا. اس کا تعلق بربر قبیلہ سے ہے. اور قبیلے میں شاخ پہ جو ہے زناتا شاخ ہے. زناتا پھر مرابطین مراکش تک محدود ہو گئے. ان کا آخری حکمران اسحاق ابن علی تھا. مرابطین کا آخری حکمران کون ہے؟ اسحاق ابن علی. اس کی عمر 12 سال تھی. اس کا عمر 12 سال تھی. 12 سال کا بچہ تھا. اب چونکہ 12 سال کا چھوٹا بچہ تھا اقتدار وغیرہ تو کچھ سنبھال نہیں سکتا تھا. اسی لیے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عبد المومن کی خاطر عبد المومن دوست محمد ابن علی کا بیٹا جو ہے وہ عبد المومن ہے. صحیح. لیکن اسحاق ابن علی نے اپنے کم عمری کی وجہ سے ان کو بڑی محنتی کی ہے کہ مجھے کچھ نہ کہا جائے. لیکن آخر کار عبد المومن نے اسحاق ابن علی کو قتل کر دیا. اسی طرح یہ موحدین کا دور حکومت بھی تقریباً 45 سال 46 سال چلتا رہا. اور اس کا دور حکومت بھی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان حکومت گزری ہوئی ہے. اور یہ جو تاریخ بتائی گئی ہے تو تاریخ میں تقریباً مسلمان حکمرانوں یا مسلمان حکمرانوں کی جو اقتداریں ہیں اس میں مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے, ملک کو سلطنت کو کتنا فائدہ ہوا ہے, اس میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. فی الحال اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.